رائٹ. اچھا زبیر صاحب آپ سے بھی کہ یہ اوبیسلی ہمارے ہاں ایک عام تاثر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ سامنے آ جاتا ہے, پھر ایک عوامی راہ جو ہے وہ ہموار کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. جس طریقے سے پی آئی اے کی نجکاری پہ بہت زیادہ بات ہونے لگی تھی, پاکستان سٹیل ملز کے حوالے سے بات ہوئی کہ جتنے ایسے ادارے ہیں جو وائٹ ایلیفنٹ ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے. پھر ابھی کے الیکٹرک کے حوالے سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ نجکاری کے 15 سال بعد بھی آج یہ ڈیلیور نہیں کر رہے, کہیں کیپیسٹی ایشوز ہیں, کہیں اور دیگر معاملات ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہی واحد ریزن ہے کہ نیشنلائز کر دیں گے تو معاملات حل ہو جائیں گے, یا جو دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک منوپلی, ایک اجارہ داری آپ نے بنا دی ہے کہ الیکٹرک کی, جس کو توڑنے کی ضرورت ہے. کیا اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ بیسٹ آپشن ہوگا اس عذاب سے عوام کو نجات دلانے کے لیے؟ سعدیہ سیورل آپشنز ہیں کہ ظاہر ہے ایک اس کا حل نہیں ہے, اور اکانومی کے حوالے سے, اور یہ اس کا بھی تعلق اکانومی سے ہے. کوئی بھی فیصلہ ایسا نہیں ہوتا جس میں 100% اپ سائڈ ہو, کوئی ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں, کبھی نہیں ہوتا. اور مشکل ہی یہ ہوتا ہے مینجمنٹ میں بھی, کارپوریشنز کے لیے بھی. جب آپ فیصلہ سازی کرتے ہیں تو ایک طرف اپ سائڈ ہوتی ہے اور ایک طرف ڈاؤن سائڈ ہوتی ہے, اور آپ اس کی ڈاؤن سائڈ کو دیکھتے ہیں کہ رسک ایسا ہے کہ آپ اس کو کنٹین کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو سب سے اس میں کوئی ایسا زیرو سم گیم نہیں ہوتا جیسے وفاقی حکومت یا پی ٹی آئی ہر چیز میں پریزنٹ کرتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں یہی تھا. اور بھائی ایک بیچ کی جو طریقہ کار ہوتا ہے ہینڈل کرنا ایک سچویشن کو, وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ سعید غنی سے میں احترام کے ساتھ بالکل ڈس ایگری کروں گا, اور اس کی 2-3 ریزنز ہیں. پہلی تو ہماری وفاقی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت ہے, تو سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ یا تو انہوں نے باقی سارے پاکستان میں ایسے چھکے مارے ہوئے ہیں باقی سارے اداروں میں, اور میں سعید غنی صاحب کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور پوری جو آپ کے ناظرین ہیں ان کے لیے مثال کے طور پہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے کہ پبلک سیکٹر کارپوریشن, اور آپ نے بھی ذکر کیا کہ جو وائٹ ایلیفنٹس ہیں وہ کتنا ان کا جو ٹوٹل قرضہ تھا 2018 میں 1.4 ٹریلین تھا, اب وہ ڈبل ہو گیا 2.8 ٹریلین ہو گیا. اصل چیز یہ ہے, اور اس میں کے الیکٹرک کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا کہ دیکھیں, اور یہ وزیر اعظم کے اوور آل بیان کے حوالے سے بھی جو آپ نے ابھی ذکر کیا, اگر میڈیا اور وزیر اعظم ایک چیز کا فیصلہ کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ امپرومنٹ آنی شروع ہوگی. اور وہ ایک بڑا سمپل سا ہے کہ کوئی وزیر کو میں نے نہیں سننا, نہ میڈیا ان سے یہ پوچھے گا کہ اچھا یہ پچھلی حکومت کا قصور ہے یا آپ کا قصور ہے. سو دیر یو گو, آپ نے تو ان کو وے آؤٹ تو خود دیا ہوا ہے کہ وہ ہر وقت آ کے ایک بہانہ بنا سکتے ہیں فار دیئر فیلئر. ہم صرف جس طرح طریقہ کار ہوتا ہے کہ حکومت ابھی حل نہیں ہے, سولوشن نہیں بتاتے آپ, یا یہ کرائسس ہوا فلانے جو بھی نہیں, میں کہہ رہا ہوں دے شوڈ بی, دا پریزنٹ گورنمنٹ شوڈ بی ہیلڈ ریسپانسبل فار دیئر اون ڈیسیژنز. اس کو تو دفاع کریں نا, یہ تو ہو نہیں بھائی. آپ نے اگر آئل امپورٹ کے الیکٹرک کا دیکھ رہے ہیں, کے الیکٹرک کا دیکھ رہے ہیں, اگر آپ نے آئل امپورٹ کرنا بند کر دیا تھا مارچ کے آخر میں, تو اور آپ کو وارن بھی کیا جا رہا تھا کہ یہ جب پیک سیزن آئے گا تو کمی ہوگی. پھر آپ نے کل اسد عمر نے پارلیمنٹ میں یہ کہا کہ 200 میگا واٹ بجلی دیں گے کہ الیکٹرک کو, ساتھ ہی یہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کی ٹرانسمیشن لائنز ایسی ہیں کہ وہ لے ہی نہیں سکتی, تو پھر 200 میگا واٹ کیسے دے رہے ہیں؟ تو کانٹرڈکشن تو خود ہی ہے. سیاست کرنا چھوڑ دیں, اس کے پرابلم سالونگ کی طرف جائیں کہ یہ ایشوز ہیں, اس کو ہم ایسے ایسے ایڈریس کر رہے ہیں. دس از واٹ دی پیپل آف پاکستان وانٹ ٹو سی. یہ نیشنلائزیشن اور انرجی کی منسٹری کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے, طلب و رسد بھی جو ہے وہ اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا. زبیر صاحب کا بھی اسی پہ ذرا رسپانس لے لوں وائل وی فکس یور آڈیو. زبیر صاحب, یہ کیونکہ آپ بھی اوبیسلی نجکاری کے بھی وزیر رہے, اور نجکاری کے حوالے سے آپ کی حکومت کا بھی ماضی میں ایک موقف رہا, وہ پی آئی اور پاکستان سٹیل ملز پہ وہ بڑا مشہور سٹیٹمنٹ مفتاح اسماعیل کا سب کو یاد ہے کہ جی ایک ادارہ لے لیں تو دوسرا مفت. پھر ہوٹل روسیولٹ پہ آپ کی جماعت سے بڑا ایک ہم نے دیکھا اسٹرانگ ایک اپوزیشن آئی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن ماضی میں آپ لوگوں کا بیان اور رہا. پہلے میں چاہوں گی نواز شریف صاحب کا وہ بیان ضرور دیں جو ہوٹل روسیولٹ کو, جو کہ وہ معاملہ اب اس طرح سے نہیں ہے, مؤخر ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے وٹ ایور, بٹ کیا کہا کرتے تھے نواز شریف صاحب؟ زبیر صاحب, نواز شریف صاحب کا بھی وہی موقف تھا جو یہ حکومت کرنا چاہ رہی تھی کہ ہوٹل بیچیں اور پی آئی اے کے قرضے وغیرہ اتاریں. تو یہ موقف کیوں تبدیل ہو جاتے اتنی جلدی کسی ایک معاملے کو لے کر, اگر یہ حکومت سمجھ رہی تھی کہ واقعی اس سے پی آئی اے کا بحران حل ہو سکتا ہے؟ مجھے ٹائم دے دیں, آپ نے سوال کو. جی سر. سر. نہیں, میں کہہ رہا ہوں دیش شوڈ بی دی پریزنٹ گورنمنٹ شوڈ بی ہیلڈ ریسپانسبل فار دیئر اون ڈیسیژنز.
آپ نے 5 دفعہ آپ ریپیٹ کر دیتی ہیں, ہمیں ایک دفعہ بھی کہنے کا موقع. ابھی بٹھایا ہے تو پلیز میری بات سن لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کہاں اپوز کیا ہے روزویلٹ ہوٹل کا. روزویلٹ ہوٹل ہم نے کہاں اپوز کیا ہے؟ ہم نے کیا کہا ہے؟ ہم پی ٹی آئی نہیں ہیں کہ انٹرنیشنل کانفرنسز میں یہاں سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا. سعدیہ مجھے جواب دینے دے, پھر اگر آپ مطمئن نہ ہوئے تو پھر آپ چیلنج کر لیجئے گا. پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم نے یہ کیا کہا ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ پہلے انہوں نے روزویلٹ ہوٹل ہو یا کوئی اور پبلک سیکٹر کمپنی ہو, دیر از اے پرائیویٹائزیشن آرڈیننس 2000 اور اس کے اندر پورا پروسیس ہے, طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ ڈوئنگ اٹ. اس میں ایک کیبنٹ کمیٹی ہوتی ہے نجکاری کی, اس کے پاس بورڈ کا اپروول کے پاس نجکاری کمیٹی کے پاس جاتے ہیں. نجکاری کمیٹی جب ایک دفعہ اپروول دے دیتی ہے تو پھر اٹ از ایکسکلوسیو ڈومین آف دا پرائیویٹائزیشن کمیشن اینڈ اٹس بورڈ, جو انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے پرائیویٹ سیکٹر سے 90% لوگ ڈرا کیے ہوئے ہیں. اور پھر وہ فائنینشیل ایڈوائزر اپوائنٹ کرتے ہیں اور وہ پھر کسی وزیر اعظم کا کسی اور وزیر کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب انہوں نے کیا کیا تھا جس پر ہمیں اعتراض ہے اور آپ کو بھی اعتراض ہونا چاہیے, آپ ایک بلیک اینڈ وائٹ زیرو سم گیم کی طرح ہم سب لیتے ہیں. انہوں نے کیا یہ کہ ایک سمری بھیجی جو کہ وزیر جو ایویشن وزیر ہے ان کو بھی نہیں پتا تھا, انہوں نے پبلک لکھا ہے, کیبنٹ میں سمری چلی گئی کہ روزویلٹ ہوٹل کے ساتھ انہوں نے یہ کہا. بالکل ہم نے یہ کہا کہ بھائی آپ ایک طریقہ کار دیکھیں نا, طریقہ کار تو ایک ہوتا ہے نا, آپ کا ایک اپنی آرگنائزیشن میں ایک طریقہ کار ہے ہر چیز کرنے کا, اور یہ تو یہاں ہم نجکاری کی بات کریں. دوسرا ہم نے جو اعتراض کیا اور ہم نے لکھ کے دیا, بائی دا وے آئی کین شیئر دیٹ ود یو, ہم نے اسپیکر کو بھی لکھ کے دیا یہ کہ آپ جو کمیٹی ہے نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی, اس میں بلا کے ہمارے اعتراض کیا. دوسرا ہمارا اعتراض ہے کہ اس وقت سعدیہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس شہر میں سب سے بڑا دنیا کا افیکٹڈ شہر ہو نیو یارک پینڈیمک کے حوالے سے, اس وقت اس چیز کو چھیڑنا, کیا آپ کا پرائس آپ کو ملے گی؟ مطلب اس سے زیادہ مذاق خیز بات نہیں ہو سکتی. سو ہم نے ٹائمنگ کے حوالے سے, طریقے کار کے حوالے سے اس چیز پر ہم نے کیا. اور اچھا وہ کمیٹی ایک بنا دی یہ بات آپ کی ماننے والی ہے کہ ٹائمنگ ہے اور اس میں ایسی کیا قیمت ملے گی. جی مکمل نہیں ٹائمنگ, اور سب سے بڑی بات تھی کمیٹی, ایک کمیٹی بنائی تھی. ہم نے کہا بھائی پرائیویٹائزیشن کا آرڈیننس ہے, آپ اس کو چینج کر لیں, کوئی کمیٹی کی ضرورت نہیں ہوتی, اٹ از انلیگل. کل کو کوئی کورٹ چلا جائے گا. خود نجکاری کمیٹی کا اجلاس جو پچھلے سیٹرڈے کو ہوا تھا, میرا خیال ہے پچھلے سیٹرڈے کو, اس میں اس کمیٹی کو ڈی نوٹیفائی کیا اور پھر نجکاری کمیشن کو یہ کہا گیا کہ آپ اس کا پروسیس شروع کریں. سو وی ور آن دا رائٹ طریقہ کار کے حساب سے, وہ یو ول آلسو ایگری. سو آپ یہ جو کہہ رہی ہیں کہ جی ہم نے چینج کر دیا, ہم نے چینج نہیں کیا, آپ اس کو دیکھ لیں. اور اس وقت ہم بالکل ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کریں گے. اگر اس کا $1 بلین ملنا تھا تو آج اگر آپ جا کے تو آپ کو $100,000 بھی نہیں ملیں گے. میں نے آپ کو اسی لیے کہا تھا نا کہ آپ کیونکہ نجکاری کے وزیر رہے ہیں تو آپ یہ موقف بہت اچھے طریقے سے بیان کر پائے ہیں. I really appreciate that. But زبیر صاحب, جو آپ کے لوگوں کے بیانات آتے رہے ہیں, سوشل میڈیا ٹویٹر بھرا ہوا ہے, وہ قدرے مختلف ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے, خواجہ آصف نے دیا پارلیمنٹ میں, یہ نہیں کر سکتے. میں انہی سٹیٹمنٹس کی بات کر رہی ہوں. چلے ٹھیک ہے, آپ نے جو ٹائمنگز اور طریقہ کار کی بات کی ہے, میں صرف کلیریفائی اور کر دوں شیخ صاحب ان کی سمجھ میں. سعدیہ میں صرف کلیریفائی ایک اور کر دوں. آن دا فلور آف دی ہاؤس پارلیمنٹری لیڈر خواجہ آصف نے بھی یہی بیان دیا ہے, اور ہم نے لکھ کے اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کو بھی یہی اپنی وجوہات بیان کر کے اسپیکر کو دیے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو سعید غنی صاحب نے بالکل سوال صحیح پوچھا, 2 سال سے کوئی بھی وہ چیف نہیں ہے سول ایویشن کا. سو مچ فار دی گورنمنٹ. دیکھیں ہر چیز میں ابھی ہماری ڈسکشن آپ دیکھ لیں, اسٹیل میں 2008 میں کیا تھی پی آئی, یہ کب کہاں تھی. ہم کبھی بھی کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے اور عوام کنفیوز رہیں گے. اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے, 2 سال ہو چکے. فیصلہ سازی جو ہوتی ہے نا, جس طرح پی آئی اے کا کیس ہے, جو منسٹر صاحب نے آ کے ایویشن منسٹر نے اعلان کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انہوں نے اعلان کیا تھا, اٹ واز ناٹ اسٹیبلشڈ کہ یہ کنفرم نہیں ہو چکا تھا کہ یہ 260 پائلٹس کی فیک ڈگری ہے.
یہ بالکل بھی نہیں اسٹیبلش ہوا تھا, آج بھی نہیں ہوا. سو ان کو یہ 260 کی فگر دینے کے 1/3 کی فگر دینے کا ضرورت ہی نہیں تھی. سیکنڈ چیز یہ, اس سے زیادہ چائلڈش حکومت کی ریپرزنٹیشن نہیں ہو سکتی. دوسری چیز یہ ہے کہ فیصلہ سازی جب ہوتی ہے, جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جی یہ پی آئی اے کا معاملہ ہے, پرائم منسٹر کے ساتھ سول ایویشن منسٹر گئے, انہوں نے بات کی کہ جی یہ 260 جعلی, اگر ان کی تسلی تھی کہ 260 جعلی ڈگریز ہیں, تو اب ہم اگر اعلان کرتے ہیں تو اس کی یہ اپ سائڈ ہے, ہم عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور اس کی ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ یورپ میں بھی بین لگ سکتا ہے. اور اگر ان کو یہ نہیں پتا تھا ڈاؤن سائڈ کا, اگر تو انہوں نے یہ ایکسرسائز کی ہے جو لازمن کرنے کی ضرورت ہے, because you have to defend your decisions in terms of how well you take the decision making process. یہ زیرو سم گیم کرنا کہ جی یا تو یہ کر لیتے یا یہ کر لیتے. اور دوسری چیز میں عادل شیخ صاحب کی اس میں گزارش میں کرتا ہوں, 2017 میں ایک لا پاس ہوا تھا جس میں یہ تھا کہ جتنی بھی یہ جے آئی ٹیز وغیرہ بنتی ہیں یہ لازمن اس کو پبلک کرنا ہے. سو یہ 2017 میں لا بنا تھا, اور وہ کریں یا نہ کریں, کوشچن یہ ہوتا ہے کہ پرابلم آپ نے سالو کرنا ہے. یہ پرابلم اگر تو آپ نے یہ پرائم منسٹر کے ساتھ ڈسکس کیا اور آپ کو یہ اس کے امپلیکیشنز پتا تھے کہ جی یورپ میں بھی بین لگ سکتا ہے, امریکہ میں بھی بین ہو سکتا ہے, تمام ایئر لائنز گراؤنڈ کر دیں گی,